میں سے پہلا قانون ہے بندوں کو خوشیاں اور غم عطا کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اٹل قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اسے خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے، نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو غم سے بھی آشنا کرواتا ہے، ان کی زندگیوں میں غم بھی آتے ہیں۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی دے کر۔ ارشاد فرمایا کہ ہم کو آزماتے ہیں ان چیزوں سے، کبھی خوف دے کر آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے کر آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی اشیاء میں، پھلوں میں کمی دے کر ان کو آزماتے ہیں۔ یعنی کوئی کاشتکار ہے، اس کی کاشت پوری نہیں آتی، اس کے ذہن کے مطابق اس کی جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلتا، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی رب تعالی نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی، یعنی خوش خبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ان تمام معاملات میں صبر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں ضرور شر اور خیر دے کر، پہلے تک کھانے پینے کے معاملات جو زندگی ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان چیزوں کے حوالے سے آزماتے ہیں، اب ارشاد فرمایا کہ ہم شر اور خیر دے کر بھی آزمائیں گے اور تمہیں ضرور ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ان دو آیتوں سے کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ محمد سعید رمضان البوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری عبودیت، اپنی ساری عبادت، اپنی ساری اطاعت اور فرما برداری اختیاری بنا لے، یعنی اپنے آپ کو مجبور بنا کر عبادت نہ کرے، اختیاری بندگی میں ڈال دے۔ اور آپ فرماتے ہیں انسان کے کردار کا اس کی شناخت اور تخلیق کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔